بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظفر اقبال اردو اکیڈمی مثالی پرچہ نمبر 30۔ پہلا سوال ہے، حیات ابدی اس نظم کے خالق کون ہیں؟ حیات ابدی نظم کے خالق ہیں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال۔ سوال نمبر 2 ہے، سفید دن کی ہوا یہ شعری مجموعہ کس کا ہے؟ سفید دن کی ہوا، سیاہ شب کا سمندر یہ شعری مجموعے ہیں منیر نیازی کے۔ ایک تصور ہے کہ ایڈ ایگو اور سپر ایگو، ایڈ ایگو اور سپر ایگو سے کیا مراد ہے؟ ایڈ بنیادی طور پر انسانی خواہشات کو کہا جاتا ہے، ایگو خواہشات کی تکمیل کو کہا جاتا ہے، اور سپر ایگو سے مراد ہے انسانی ضمیر۔ سوال نمبر 6 ہے کہ ایسی نثر کہ جس میں قافیہ اور وزن دونوں ہوں اس نثر کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو ایسی نثر کہ جس میں قافیہ اور وزن ہو اس کو مکفہ نثر کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 7 ہے، ادب کی تلاش بلراج کومل کی تصنیف ہے۔ سوال نمبر 8 ہے، پہلا پتھر کے عنوان سے دیباچہ چراغ تلے نامی کتاب کا کس نے لکھا؟ مشتاق احمد یوسفی نے لکھا۔ سوال نمبر 9 ہے کہ مشہور شاعر جرأت کا اصل نام کیا تھا؟ تو مشہور شاعر جرأت کا اصل نام یحییٰ امان تھا۔ امتحان ایک مزاحیہ مضمون ہے، اس کے خالق ہیں مرزا فرحت اللہ بیگ۔ ففتھ کالم کسے کہتے ہیں؟ ففتھ کالم غدار کو کہا جاتا ہے، ملک کے اندر دشمن کی حمایت کرنے والے شخص کو ففتھ کالم کہا جاتا ہے۔ اردو کے 2 بہترین مزاح نگار کون کون سے ہیں؟ پطرس بخاری، ابن انشا اور مشتاق احمد یوسفی اردو کے بہترین مزاح نگار ہیں۔ مشہور افسانہ گڈریا جو کہ اشفاق احمد نے لکھا ہے، یہ کب شائع ہوا تھا؟ قیام پاکستان کے بعد 1953 میں مشہور افسانہ گڈریا شائع ہوا تھا جو کہ تقسیم کے پس منظر میں لکھا گیا تھا۔ پکچر گیلری یہ قرۃ العین حیدر کی ایک تصنیف ہے جو کہ صنف کے لحاظ سے خاکوں کا ایک مجموعہ ہے، اور پکچر گیلری میں کل 6 خاکے ہیں۔ چاند نگر یہ شعری مجموعہ ہے ابن انشا کا، لیکن پکچر گیلری میں ایک خاکہ ہے چاند نگر کا جوگی، یہ قرۃ العین حیدر نے ابن انشا کا خاکہ لکھا ہے۔ اردو ادب میں وہ ڈرامہ جو سب سے زیادہ سٹیج کیا گیا تو وہ تعلیم بالغاہ ہے جو 250 مرتبہ سٹیج کیا گیا۔ اردو کا مشہور لغت کبیر کے مرتبہ ہیں مولوی عبدالحق۔ سوال نمبر 21 ہے، جوش ملیحی آبادی کا اصل نام کیا ہے؟ تو جوش ملیحی آبادی کا اصل نام ہے شبیر حسن خان۔ سوال نمبر 22 ہے، 3 مشہور نعت گو شعراء کے نام بتائیں۔ محسن کاکوروی، امیر مینائی اور بیدم وارثی 3 مشہور نعت گو شعراء ہیں۔ فارسی کے حروف تہجی کی تعداد ہے 32 اور عربی کے حروف تہجی کی تعداد ہے 28، جبکہ اردو کے حروف تہجی کی تعداد ہے 37۔ عالم کا مطلب ہوتا ہے دنیا۔ نون میم راشد کی ایک مشہور نظم ہے اندھا کباڑی، اس میں
کباڑ کس چیز کی علامت ہے؟ کباڑ لوگوں کی بے حسی کی علامت ہے۔ فن کے لغوی معنی کیا ہوتے ہیں؟ فن جس کو آرٹ کہا جاتا ہے، اس کا لغوی مطلب ہوتا ہے خوبی یا مہارت۔ خواب باقی ہیں، یہ کس کی آپ بیتی ہے؟ خواب باقی ہیں آل احمد سرور کی آپ بیتی ہے۔ کلیات اکبر کی کل کتنی جلدیں ہیں؟ کلیات اکبر کی کل 3 جلدیں ہیں۔ پھول بن جو کہ مشہور مثنوی ہے، اس کے شاعر کون ہیں؟ اس کے شاعر ہیں ابن نشاطی۔ پھول بن کے کتنے حصے ہیں؟ پھول بن کے 3 حصے ہیں۔ حیات جاوید یہ سوانح عمری ہے جو کہ مولانا الطاف حسین حالی نے لکھی ہے۔ حیات جاوید کے کل 2 حصے ہیں۔ حیات جاوید کے متعلق مہدی آفادی نے رائے دی تھی کہ ایک شریف انسان نے اپنے سے شریف تر انسان کی سوانح لکھی ہے۔ سوال نمبر 37 ہے، 21ویں صدی کی اہم ترین افسانہ نگار زاہدہ ہینا اور سلمیٰ جیلانی ہیں۔ ایک افسانہ ہے یاجوج ماجوج، وہ افشام ملک نے لکھا ہے۔ حجاب کے نام سے ایک افسانہ تبسم فاطمہ نے لکھا ہے۔ تلخابہ یہ تلخ آب سے مل کر بنا ہے۔ تلخابہ کا مطلب ہوتا ہے کڑوا پانی۔ تلخابہ شیریں کے نام سے ایک شعری مجموعہ ہے جو کہ حفیظ جلندری کا شعری مجموعہ ہے۔ پگھا کا مطلب ہوتا ہے جانوروں کے پاؤں کا رسا۔ ایک کہاوت ہے کہ آگے ناتھ نہ پیچھے پگھا، سب سے اچھا کمہار کا گدھا۔ تو آگے ناتھ نہ پیچھے پگھا کا مطلب ہوتا ہے لاوارث۔ کار آشیاں بندی اس کا مطلب ہوتا ہے گھونسلہ تعمیر کرنا۔ سراسیمگی سراسیمگی کا مطلب ہوتا ہے خوف زدگی۔ جو البقر سے مراد ہے گائے کی بھوک، مراد ہے حریص لوگ۔ عربی زبان کا تعلق ہے سامیون نسل خاندان سے، جبکہ اردو کا تعلق ہے ہند یورپی خاندان سے۔ ایک افسانوی مجموعہ ہے آخری تحفہ، اس کے مصنف ہیں منشی پریم چند۔ اردو میں متنی تنقید کے خالق ہیں ڈاکٹر خلیق انجم۔